تو میں آپ کو یہ چیلنج کرتا ہوں، آئیے میرے اس چیلنج کو قبول کیجئے۔ اقرار الحسن صاحب، آپ نے 7 سال یا 8 سال یا 10 سال آپ نے محنت کی، ٹھیک ہو گیا، آپ سوئیاں نکالنے میں کامیاب ہو گئے، آپ جناب والا گولیاں نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ اگر آپ نے محنت کرنی ہی تھی، حق خطیب کا مقابلہ کرنا ہی تھا، تو پھر کسی اچھی چیز پہ محنت کرتے۔ حق خطیب نے جناب والا یورپ میں جا کر، UK میں جا کر تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگایا، ہزاروں لوگوں کو جمع کر کے۔ آپ نے بھی اگر نقل اتارنی تھی تو ہزاروں لوگوں کو جمع کر کے ختم نبوت کا نعرہ لگاتے۔ گجرانوالہ کے اندر، سیالکوٹ کے اندر، سرحد کے اندر، بلوچستان کے اندر، سندھ کے اندر، پورے پاکستان کے اندر حق خطیب نے ہزاروں کا مجمع لگا کر تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگایا۔ آپ اس پہ محنت کرتے جناب، جو محنت کرنے والی تھی۔ آپ نے کس چیز پہ محنت کی؟ لٹا کر اس کو 100 چھتر مارے جائیں، 100 چھتر مارے جائیں، سوئیں نکال کر اور مریض کو صحت یاب کرنا۔ حق خطیب نے صرف سوئیں نکالی ہیں؟ حق خطیب نے صرف گولیاں نکالی ہیں؟ حق خطیب نے صرف چینیں نکالی ہیں؟ یا حق خطیب نے یہ سب کچھ نکال کر ایک اباہج آدمی کو کھڑا کر کے چلا دیا ہے؟ اس کی منطقی حیثیت کیا ہے؟ ذرا علماء سے پوچھئے۔ ایک آدمی ایک بادشاہ کے سامنے آیا اور آ کے کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میں نے ایک محنت کی ہے۔ بادشاہ نے کہا، کون سی محنت کی ہے؟ انہوں نے کہا، بادشاہ پہلے یہ بتاؤ کہ انعام دو گے؟ اس نے کہا، بالکل دوں گا۔ اس نے ایک سوئی منگوائی اور اس سوئی کو پکڑ لیا، پکڑ کے کہا کہ اسے آپ پکڑے۔ ایک آدمی کو پکڑا دیا اور دوسری سوئی اس نے منگوائی اور اس کو جناب والا جس طرح تیر چلاتے ہیں نا، اس میں سے جناب والا ربڑ کے اندر رکھ کر اس نے ایسے ماری اور دوسری جو سوئی تھی اس کے نکے کے اندر سے سوئی نکل گئی۔ وہ جو سوئی کے اندر چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، اس سوئی کے اندر سے وہ سوئی نکل گئی۔ بادشاہ نے کہا، واہ، یہ تو بہت بڑی بات ہوئی۔ بادشاہ نے کہا، اسے 100 اشرفیاں دی جائیں۔ 100 اشرفیاں لیں اور اس کے بعد بادشاہ نے کہا، کب اسے لٹا کر اس کو 100 چھتر مارے جائیں۔ وہ کہنے لگا، بادشاہ یہ کیا ہوا؟ اشرفیاں بھی اور لتریشن بھی؟ بادشاہ نے کہا کہ تو نے محنت کی ہے، اس لیے تجھے اشرفیاں دی ہیں، اور تو نے کس چیز پہ محنت کی ہے؟ فضول چیز پہ محنت کی، اس پہ ہم نے تجھے سزا دی ہے۔ اقرار الحسن صاحب، آپ نے 7 سال یا 8 سال یا 10 سال آپ نے محنت کی، ٹھیک ہو گیا، آپ سوئیں نکالنے میں کامیاب ہو گئے، آپ جناب والا گولیاں نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ آپ کو انعام ملتا ہے اور ملنا چاہیے، لیکن ساتھ آپ کو سزا بھی ملنی چاہیے کہ آپ کس چیز پہ محنت کرتے رہے۔ اگر آپ نے محنت کرنی ہی تھی، حق نقیب کا، حق خطیب کا مقابلہ کرنا ہی تھا، تو پھر کسی اچھی چیز پہ محنت کرتے۔ حق خطیب نے جناب والا یورپ میں جا کر، UK میں جا کر تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگایا، ہزاروں لوگوں کو جمع کر کے۔ آپ نے بھی اگر نقل اتارنی تھی تو ہزاروں لوگوں کو جمع کر کے ختم نبوت کا نعرہ لگاتے۔ گجرانوالہ کے اندر، سیالکوٹ کے اندر، سرحد کے اندر، بلوچستان کے اندر، سندھ کے اندر، پورے پاکستان کے اندر حق خطیب نے ہزاروں کا مجمع لگا کر تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگایا۔ آپ اس پہ محنت کرتے جناب، جو محنت کرنے والی تھی۔ آپ نے کس چیز پہ محنت کی؟ اور باقی رہ گئی سوئیں نکالنے والی بات، تو میں آپ کو یہ چیلنج کرتا ہوں، آئیے میرے اس چیلنج کو قبول کیجئے۔ سوئیں نکال کر اور مریض کو صحت یاب کرنا۔ حق خطیب نے صرف سوئیں نکالی ہیں؟ حق خطیب نے صرف گولیاں نکالی ہیں؟ حق خطیب نے صرف چینیں نکالی ہیں؟ یا حق خطیب نے یہ سب کچھ نکال کر ایک اباہج آدمی کو کھڑا کر کے چلا دیا ہے؟ یا حق خطیب نے بیماروں کو ٹھیک کر دیا ہے؟ کسی کی بیماری کو ٹھیک کرنے کے لیے سوئیں نکالنا، چینیں نکالنا، گولیاں نکالنا یا ایسا کوئی کام کرنا، اس کی منطقی حیثیت کیا ہے؟ ذرا علماء سے پوچھئے، جائیے علماء سے پوچھئے کہ ایسا کام کر کر کسی کو صحت دینا، کسی کو شفا یاب کرنا اور کسی کی تنگی اور مصیبت اور پریشانی کو دور کرنا، یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ اس کی منطقی حیثیت کیا ہے؟ ذرا پوچھئے جا کر۔ اور دوسرا، آپ نے کہا کہ 18 سال سے سوئے نہیں، یہ وہ۔ آپ ذرا بات کو سمجھیے تو صحیح، آپ عقل مند ہیں، باشعور ہیں۔ یہاں سے جناب والا فیصل آباد سے گاڑی چلے اور سیالکوٹ تک پہنچے اور نیچے اتر کر ڈرائیور کہے، میں نے راستے میں ایک سانس بھی نہیں لی، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس نے راستے میں ایک سانس نہیں لی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ گاڑی لگاتار چلتی رہی، راستے میں کھڑی نہیں کی۔
عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. 18 سال نہیں سوئے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سوئے نہیں. 18 سال کا مطلب ہے کہ جس طرح آپ سوتے ہیں اس طرح نہیں سو کے دیکھا, جس طرح آپ آرام کرتے ہیں اس طرح آرام کر کے نہیں دیکھا, جس طرح آپ خراٹے لیتے ہیں اس طرح کر کے نہیں دیکھا. جناب والا قوم کے لیے, ملک کے لیے اور اباہج لوگوں کے لیے, تکلیف زدہ لوگوں کے لیے, پریشان لوگوں کے لیے اتنے سال تک میں جاگتا رہا ہوں. یہ ہے ان کے کہنے کا مطلب کہ جب بھی کسی کو میری ضرورت پڑی تو میں حاضر ہو گیا, اپنی نیند پوری کر کے نہیں دیکھی اتنے سال. اصل کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے. اور آپ کس طرف کو چلے گئے؟ اس لیے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سمجھ عطا فرمائے. اور یہ سارا کا سارا کام میں صرف ایک مقصد کے لیے کر رہا ہوں, وہ ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد.